یا یہ جو درخت آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اس کے پتے پیٹ کے کیڑوں کو ہلاک کرنے میں بڑے مانے جاتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہربلز کی جانب سے ڈاکٹر فہیم ہربلز آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی جو جڑی بوٹی ہے وہ بیڈال جڑی بوٹی ہے۔ یہ بیڈال کا درخت ہے، ماہ فروری میں جوبن پر ہوتا ہے، پھل بکثرت پائے جاتے ہیں۔ یہ جڑی بوٹی یا یہ جو درخت آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اس کے پتے پیٹ کے کیڑوں کو ہلاک کرنے میں بڑے مانے جاتے ہیں۔ حالانکہ کڑوے بھی نہیں ہوتے، بلکہ اس میں معمولی سی کھٹاس ہوتی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ امرود کے پتوں جیسی اس میں کھٹاس پائی جاتی ہے، اور دیکھنے میں یہ گولر جیسا دکھتا ہے۔ گولر کے پتوں اور انجیر کے بعض اقسام کے پتوں سے بہت زیادہ میچ ہوتا ہے۔ اس درخت کے اور اس کے پھل کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ کھانے کو ہضم کرنے میں بڑی بھی معنوی حیثیت رکھتا ہے۔ فلاسفے میں اس کا استعمال ہے، جالینوس میں اس کا استعمال ہے، لبوب اعظم میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ آج کی جڑی بوٹی کا تفصیلی تعارف آپ کے ساتھ شیئر کروں، میں یہ ضروری سمجھوں گا کہ ڈاکٹر فہیم ہربلز کی طبی خدمات سے آپ کو آگاہ کروں۔ آپ سوراب گوٹ JDC آفس کے سامنے ہربلز کلینک کرتے ہیں، دبئی، کویت، جدہ میں بھی کلینک کرتے ہیں۔ آپ مارننگ شو کرتے ہیں K21 اور GTV پر۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ساری دنیا میں ادویات کی ترسیل کی جاتی ہے۔ یہ تھا مختصر تعارف ڈاکٹر فہیم ہربلز کا۔ مزید رہنمائی کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں بیڈال کے درخت کے بارے میں تفصیلی گفتگو پر۔ اس کے پتوں کا پانی قوت ہضم کو بڑھاتا ہے، کھانے کو خوب ہضم کرتا ہے اور خون بناتا ہے، تیزابیت والی علامات کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے جسم جو ہے طاقتور ہو جاتا ہے، جگر درست ہو جاتا ہے، جگر کے کئی قسم کے جو معاملات ہیں وہ درست ہونے لگتے ہیں۔ فیٹی لیور اور یرقان میں ازحد مفید ہے، چونکہ یہ جگر کے طبی فعل کو قائم کرتا ہے اور خون بنانے کے عمل کو بڑھاتا ہے، اس لیے بہت سی بیماریاں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ امیون سسٹم کو بھی بہت زیادہ طاقت دیتا ہے۔ معدے کو تقویت دینے اور دستوں کو بند کرنے کے لیے بنیا کر کے اس کے پھل کا پوست کھلایا جاتا ہے۔ بعض اشخاص میں آنتوں کے الیاف عضلیہ میں تیزی پیدا کر کے دست بھی لے آتا ہے۔ اس کو بنیا کر کے سرمے کی مانند باریک پیس کر دانت پر لگانا بہت مفید ہے۔ اور اگر یہ پھل دستیاب نہ ہو تو اس درخت کی چھال میں سے ایک خاص قسم کا گوند یا دودھ خارج ہوتا ہے۔ پہلے وہ دودھ ہوتا ہے، بعد میں سوکھنے کے بعد گوند بن جاتا ہے۔ اس دودھ کا تازہ حالت میں لگانا بے حد مفید ہے۔ ہر قسم کے دانت کو پہلی سے دوسری بار میں ہی ختم کر دیتا ہے۔ بواسیر کے لیے بھی ازحد مفید ہے۔ ناظرین، آپ نے سنا بیڈال کا تعارف۔